خاموشی نال درود شریف پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما عقیدت اور عقیدے والا پڑھے الصلاۃ حوصلے نال سارے پڑھو درود شریف پڑھنا بڑی وڈی سعادت والی گل ہے نبی پاک دی بارگاہ سب پڑھو سب زباناں کھولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب پڑھیے صلو علیہ وآصحابہ کریم کائنات دی حمد و ثناء تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام اہلیان طریقت جتنے دور اور نزدیک تو تشریف لے آئے ہوئے دوست بزرگ نوجوان ساتھی اللہ وعدہ لا شریک بندہ گناہگار سمیت سب دانا اپنی بارگاہ بے کس پناہ قبول فرمائے اج دی خوبصورت نشست زینت مسند صدارت حضرت صاحبزادہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب اب اپنی مسند تشریف فرمانے اللہ عبد علم و عمل زندگی خیر و برکت فرمائے حسیب کمیشن شاپ روڈ طویلے والی اس جگہ اتے عیدیش محفل پاک نو سجایا گیا ہے محترم جناب چودھری شوکت صاحب انہاں دے خاندان دے جتنے نوجوان انہاں دے صاحبزادے اور انہاں دے دوست احباب بھائی
جنہوں نے آئی دی اس محفل پاک نو سالانہ اس خوبصورت نشست نو سجایا، انہوں دے دعوت اتے جتنے احباب تشریف لے آئے، انہوں دے فیملی دے لوگ، انہوں دے دوست احباب، اللہ وعدہ لا شریک سب دانا اور بیٹھنا، ذکر خیر سننا قبول فرمائے اور دارین دیاں سعادتہ نصیب فرمائے۔ مختصر اور چند گزارشات میں عرض کراں گا۔ آپ بڑے پیار اور محبت دے نال چند کلمات سماعت فرما لینا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ میں جس کا انتخاب کیتا، اس دے مطابق ہی میں چند گزارشات عرض کراں گا۔ تسی اور میں نماز پڑھ دیاں تو اپنے پاک رب وعدہ لا شریک دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں نماز دے اندر اہدنا الصراط، پڑھ دیو نا سارے، پڑھئے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسی اللہ نال کلام کری دے، رب دی بارگاہ التجا کری دی، اللہ دی بارگاہ گزارش کری دی، عرضی پیش کری دی۔ ایدہ معنی اور مفہوم ہے کہ مولا سن سیدھے راہ تے چلا۔ کی معنی مفہوم ہے سانو؟ کچھ تقریر تساں کرنی ہے تو کچھ میں کرنا ہے، تو جے میں ہی کردہ رہا تو تساں ستیاں رہنا ہے، تو جے تسی بھی کچھ کر دے رہے ہوئے تو مڑ امید دو میں گھر جاگ دے رہاں گے تو کوئی گل دی سمجھ بھی آ جاسی۔ اس واسطے تھوڑا کوشش کرے، اوکھا کوئی جملہ تو آڈے کو نہیں پوچھتا، جیڑا توان آؤندہ ہویا وہ دے پہلا میں عرض کرساں تے بعد ہی تسی ذرا دورا دیا جے تاکہ میں تسلی ہوئے بندے جاگ کے بیٹھے۔ تو میں عرض کیتی ہے کہ ایسی اپنے خالق بے نیاز دی بارگاہ ہر نماز دی ہر رکعت چی عرض کرنے ہیں کہ مولا سان سیدھے راہ تے چلا۔ منگتے ہو نا دعا، اس دے باوجود کوئی سیدھے راہ تے چلے ہے، کوئی لتھا ہے، کوئی کوشش کر رہے ہے، کوئی ڈامان ڈول ہے، کوئی کچھ چڑھے ہے، کچھ لتھا ہے، تے کہیں انجنے جڑے ستے بھی ہون تے دی یاد چھندے نے، جاگ دے بھی ہون تے دی یاد چھندے نے، کہیں جاگ دے بھی ہو دی یاد تو غافل ہے، تے کہیں ستے بھی ہونا دے قلب جڑے نے یاد الہی چل رہے ہونے۔ یہ دا کو ڈیفرنس تو آنے سمجھاواں گا کہ ایک ہی فرق ہے۔ پہلا تسی ذرا اس نو سمجھ لو۔ پھر اسی عرض کرے دیئے مولا صراط الذین پڑھو انعمتا علیہ، سیدھے راہ تے بھی چلا تے مولا پھر رستے دا انتخاب بھی اساں آپ کیتا ہے، تیری بارگاہ چوئے پیغام لے کے تیری بارگاہ چی عرض کر رہے ہیں کہ مولا سیدھے راہ تے بھی چلا تے چلائیں اس راہ تے جس راہ تے تیرا انعام آیا ہویا ہے، یعنی انہاں بندیاں دے راہ تے چلا جنہاں بندیاں تے تیرا انعام آیا ہے۔ اگے پھر ایک اور عرض کری دیا غیر المغضوب علیہ، مولا اس رستے تے نہ چلائیں جس رستے تے چلن آیا تے تیرا غضب آیا ہویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہویا کہ دو طرح دے لوگ نے، اکنا دے راہ تے غضب آئے، غضب آلے راہ تے چلے تے اللہ انہاں تے اپنا قہر نازل فرمایا، عذاب آیا، سزائے چ مبتلا ہوئے، رب دی بارگاہ چو خارج ہو گئے۔ ایک او لوگ سان جنہ اللہ اور اس تے رسول دی رضا دے مطابق زندگی گزاری ہے تے اللہ انہاں تے اپنا انعام نازل فرمایا ہے انسانی، لیکن فرق یہ آ گیا ہے انعام والیاں دا رتبہ رب دے نیڑے بلند ہو گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ازمائش وچوں کامیاب ہو گئے، تو جڑے ازمائش وچوں لنگ گئے اچھے اعمال انہوں نے ترجیح دی تھی، اللہ انہوں نے اپنا انعام نازل فرما دیتا۔ اور کچھ لوگ جے تسی ہو رکھو جی آسان کر کے سمجھاؤ تو پھر انج کر کے سمجھاواں گا، اسی نماز کھلو کے دعا منگنے ہیں مولا
ابو جہل تے ابو لہب والے راہ تے نہ چلائیں، جے چلانے تے سونے صدیق اور مولا علی والے راہ تے چلائیں۔ جناب سمجھ آگی گل دی کوئی نہ؟ اگر آسان کر کے سمجھاواں تو ان سمجھا رہے ہیں کہ نماز کھلو کے عرض کری دیئے مولا ابو جہل تے ابو لہب بڑے راہ تے نہ چلائیں، پناہ منگنے ہیں اس رستے سے، لیکن یہ چلانے تے صدیق و عمر عثمان و علی والے رستے تے چلا جنہاں دے بارے قرآن آپ ارشاد فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ وہ لوگ نے جنہ دے بارے رب وعدہ لا شریک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ بندیا جے کسے رستے دا انتخاب کر رہی تے کسے اور دے بوئے تے جان دی لوڑ نہیں، انہاں لوگاں دے راہ تے چل جنہ حضور دا دور پایا تے نبی پاک دے حکم تے عمل کر کے اس رستے تے چل دے نظر آئے سے، وہ حضور دے صحابہ سن اور حضور دی آل سی۔ احباب تو جیڑے انعام والے بندیاں دا تسی اور میں ذکر کرنے ہیں نماز انہاں دے بارے بھی قرآن چلا نے آیا ہے مبارکہ دا نزول فرمایا، انہاں دا ذکر کیتا ہے کہ وہ بندے کون اب دی توجہ ہے نا میرے آلے جاگ دے ہوتے ذرا برکت واسطے سبحان اللہ میں دونوں تلاوت کر کے قرآن مجید کی آیا مبارکہ سنا دینا، او دے وچ پھر کو مفہوم واضح ہو جائے گا کہ وہ کیڑے بندے ہیں جنہاں دا راہ سیدھے رات منگنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن پڑھی، اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ دے قرآن وچ رب آپ اعلان کر کے دس رہا ہے جس انعام والے دا تسی ذکر کر دیو نا نماز وچ، اللہ پہلے درجے چ اپنے انبیاء کرام یعنی نبیوں نو رکھیا ہوا ہے، اور شرط کی رکھیے ذرا اس مسئلے نو سمجھنا، شرط کی رکھیے من یطع اللہ والرسول، جن نے اللہ دی بھی اطاعت کیتی تے اللہ دے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ فرمایا جدوں اے پکی پیڈی ہو جائے گی پھر انہاں واسطے میں اپنا انعام رکھیا ہوا ہے۔ تے مولا وہ بندے کیڑے نے؟ فرمایا من النبیین، انہاں چو پہلے درجے میں اپنے انبیاء کرام نو رکھا ہے۔ پھر ایک مسئلہ تے بھی واضح ہو گیا پاجی، ساڑھے نبی باویں 1.25 لاکھ نبیاں تو بعد آئے نا، تے جڑے 1.25 لاکھ پہلا آیا ہے مڑو سارے میرے رسول دی اطاعت وچ رہے، بولو تے صحیح، یہ مسئلہ واضح ہو گیا قرآن دی سایہ مبارکہ کہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ میری اور میرے رسول دی اطاعت آلیاں تے میرا انعام ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء 1.25 لاکھ انبیاء کرام دے دور تو بعد ہی تشریف لے آئے نے ظاہری حیات دنیا تے، تو اللہ فرما رہا ہے جنہ میرے تے میرے رسول دی اطاعت کی دی دا مطلب ہے 1.25 لاکھ آئے پہلا نہیں پر رہے میرے نبی دی اطاعت ہے۔ جناب سمجھ آگیا؟ تو قرآن واضح اور کھول کھول کے اپنے پاک محبوب دیئے شانہ بیان کر رہا رب قرآن دے اندر، کوئی سمجھنے آڑا ہوئے۔ اگر کسی نو اتنی سمجھ نہیں تو میں تھوڑا جائے نو اور آسان کر کے سمجھا دینا۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی اور دیگر محدثین نے حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق کچھ جو تاریخی اور انہاں دی زندگی دے نال جو معاملات ہوئے نے انہاں نو اپنی کتب دے اندر نقل فرمایا ہے، لکھے ہے کہ حضرت آدم جدوں تشریف لے آئے زمین تے، آپ دی توجہ ہے نا، تو وہ کتنے 100 سال رو رو کے دعا مانگتے رہے میرے مولا میں نے معاف فرما دے۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت آدم اتنا روئے سن کہ جڑے آپ دے اتھرو جڑی چہرے تو جڑی جگہ تو گردے سن انہاں چہرے دے جگہ تے بھی نشان پڑ گئے سن، اتنا روئے نے اللہ دی بار۔ ایک دن خیال آیا، عرض کرتے نے مولا اتنے 100 سال ہو گئے تیری بارگاہ چو معافی طلب کر رہے ہیں،
مولا جی مینوں میرے ڈائریکٹ معافی نہیں دیندا تے اس یار دا واسطے جیدہ نا جنت دیاں دروازیاں تے اپنے نا دے نال لکھیا ہوئے اس احمد مجتبی دا واسطے مولا میں نے معاف فرما دے حضرت جبریل امین فوراً حاضر ہے تو نہ فرمایا عرض کیتی ہے اللہ دے نبی اللہ نے تہاڈی معافی نو قبول کیتا ہے اور اللہ تو انہوں معاف فرما دیتا پھر حضرت حوا نال نکاح ہویا تو پھر حضرت آدم جدوں فطرتی چیز سی اپنی زوجہ دے قریب ہون لگے تو رب نے فرمایا اے میرے پیارے نبی آدم اجے اس تے تہاڈا پورا حق نہیں جڑا تسی حق حاصل کرنا چاہندے ہو یعنی تہاڈا حق مہر رہندا ہے وہ ادا کرو تو پھر تہاڈے اے بیوی جڑی ہے تہاڈے حق دے اندر مکمل ہو جائے گی عرض کیتی مولا اے حق مہر کی ہے تو علماء نے ایسے بیان کیتا ہے کہ میرے پاک رب دی بارگاہ چوئے حکم آیا اے پیغام آیا کہ اے میرے پیارے نبی آدم تو میرے آخری نبی احمد مجتبی تے 20 مرتبہ درود پڑھ دے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا جناب نو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی صاحب اے پھر سلسلہ آگے چلتا رہے ہر نبی اپنی دین دا میسج رب دی توحید اور اپنی نبوت دا اقرار کروان تو بعد اے پیغام اپنی امتہ تک پیغام پہنچاندے رہنے کہ اگر احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دور شروع ہو جائے اور آپ دی نبوت دا آغاز ہو جائے آپ تشریف لے کے آ جان ظاہری دنیا تے تو تمام انبیاء دے دین دے سلسلے منقطع ہو جان گے رسول اللہ دے دین دا آغاز ہو جائے گا تو سب اس وقت نبی پاک سرکار دی امت داخل ہو جانا اور حضور دی یاترا کے بیعت فرما لینا تمام انبیاء درس دین دے ہیں اپنی امتن اس دا مطلب ہے پھر سارے نبی میرے پاک نبی دی اطاعت رہے اللہ نبی منیا نے تے اللہ دے تاں ہی نام آڑے ہوئے اور اگر مختصر کران تو حضرت ابراہیم نے انہوں دے بیٹے نے حضرت اسماعیل باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی عزیزو اللہ دا امتحان آیا ہے نبی تھے اور یاد کر لو اے مسئلہ یاد کر لو اور اے جملہ سماعت فرماؤ امتحان انہاں بندیاں تے ہوندہ ہے جنہاں نو اللہ رتبے دیتے ہوندے پوری تاریخ پڑھ لو جدے کو رتبہ کوئی نہیں ہو دے نیڑے امتحان کدی نہیں آیا امتحان تا ہوندہ ہے پہلا رتبہ نصیب ہوندہ ہے پھر ازمائش ہوندی ہے بھائی رتبہ جو دیتا ہے ڈولدہ تھے نہیں تو جڈا وڈا رتبہ ہوئے اوڈا وڈا امتحان ہوندہ ہے تسی اے سن دے تے روزانہ ہی ہو کہ مولا حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا دھڑ کربلا ایسی سر شام تے دمشق دیا بازارہ ایسی تے قرآن دی تلاوت کر رہا سی حسین تیرے مقام تو قربان تو بھائی ایڈا وڈا امتحان حسین کو کیوں لیا ہے وہ دی پچھے وڈی ساری ریزن ہے اگر کوئی بندہ سمجھن والا ہوئے تے باشعور ہوئے تے علم والا ہوئے تو انہوں پتہ لگے گا انہاں نو رتبہ بڑا سارے جہان تو اللہ ملیا رتبہ کی ملے ہے اللہ رسول دی بارگاہ چو جنت دی سرداری عطا ہوئی سی تے یہ جنت دی سرداری عطا ہوئی ہے تے جڈا وڈا رتبہ امتحان میں تھی اڈے ہی ہونا آنا پائے تو رب پھر امتحان میں اڈے ہی لے تے بھائی جی رتبے بھی انہاں نو مل دے ہوندے جڑے امتحان دین دے اے لوڑ جڑے امتحان دین دے قابل نہیں ہوندے انہاں نو رتبے نصیب نہیں ہوندے اس واسطے میں بندیاں نو اکثر نہ ہونا جے کدی کدی معاشرے کسے مقام تائیں پڑ جاؤ تے جے کوئی راہ چنیری طوفان آ جائے کوئی شیطانی حملہ ہو جائے کوئی روک تھام آ جائے تے پھر تحمل نال مضبوطی نال صبر نال اپنی منزل دی طرف دھیان رکھیا کرو تے اس انیری تے طوفان نو وچوں گزردے ہوئے صبر اور تحمل نال گزر جایا کرو کیونکہ تہاڈا امتحان ہوندا ہے تے امتحان وچوں جڑا کامیاب ہو جائے وہی اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ بلند ہو جاندا ہوندا اج بھی امت تے امتحان ہے توجہ ہے بھائی آج بھی امت ایک امتحان ہے فلسطین لہو لہو ہے پوری امت مسلمہ امتحان دے اندر اور تمام ممالک دے سربراہان امتحان دے اندر نے کہ کوئی ہے جڑا انہاں
معصوم بچیاں اور بچیاں دی مدد واسطے تیار ہو جائے بے حسی اور غفلت دی نیند ساؤن والے لوگوں اور بالخصوص حکمرانوں صدا تخت کسے کول نہیں رہے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر اللہ یہ تخت تے بہن دا فیصلہ بھی آپ ہی کردہ ہے تے جدوں لاوے ہو بھی فیصلے ہو دئی ہوتے نے اس واسطے جب بہ گئے ہو تے اس تخت تے بہن دا حق ادا کرو کل میں ایک ویڈیو ویکھ رہا سی تے ایک بزرگ سان تے انہاں دے دوترے پوترے انہاں دی اولاد ساری شہید ہو گئی غزہ تو اپنے پتراں دیاں تے بھتیجیاں اپنے دوترے پوتراں دیاں لاشاں تو کفن چاہ کے پتہ کی پیاکھدا سی وہ پیاکھدا سی ہے میرے بیٹو جا کے میرے پاک نبی دی بارگاہ چے پیغام دینا یا رسول اللہ ساڑھے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی سارے قربان ہو گئے یا رسول اللہ تہاڈی امت جو کسے نے ساڑھی مدد نہیں کیتی تہاڈی امت خواب غفلت دی نیند ستی ہے اے شکایت کرنا رسول اللہ دی بارگاہ ہے بھائی صاحب حساب تے ہونا ہے حساب ہونا ہے کہ اسی اپنی ذمہ داریاں کتنا نبھا رہے ہیں اور کس حد تک اسی اپنی ذمہ داریاں تے پورا اترے ہیں بھائی توجہ ہے نا میرے حال بولو میرے حال توجہ متوجہ ہے اے امتحان ہے اور انہیں گزر جانا ہے فلسطین کل بھی اسلام دی سرزمین سی فلسطین اج بھی اسلام دی سرزمین ہے اور صبح قیامت اتھے غلبہ اسلام دا رہے گا اے میرے پاک نبی دا فرمان ہے حضور نے ارشاد فرمایا فلسطین والے لوگاں تے مشکل حالات ہوں گے لیکن میرے نبی نے فرمایا میری پوری امت جو ایک جماعت تے مجاہدین ایسے ہوں گے جڑے مسجد اقصی اور فلسطین دی دھرتی دی حفاظت کرن گے وہ شہید ہوں گے او مشکلات دا سامنا انہوں نے کرنا پوے گا لیکن میرے نبی نے ابو یعلا دے اندر حدیث موجود ہے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کوئی مائی دا لال قیامت تک انہاں تے غالب نہیں آئے گا ہمیشہ اس سرزمین تے غالب اسلام رہے گا اور اسلام دے پیروکار رہا لیکن امتحان ہے جے ساڑھا امتحان جو سارے گزر رہے ہیں میں آجی صاحب تسی ہے بڑے باشعور بندے اتھے بیٹھے ہو میں تو انہوں تاریخ دا کچھ اور آگ ذرا او دے وچو کچھ چند تو انہوں چیزاں جڑی ہیں تو آڑے سامنے رکھنا کہ تاریخ دے اندر ساڑھی اسلام دی ہسٹری کیا ہے بڑے غور نہ میرے گل نو سننا سلطان صلاح الدین ایوبی دا اگر دور پڑھو نا تسی تے 2 لاکھ دی فوج لے کے سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم تے انہوں فتح کرن واسطے حملہ آور رہا سی جس رات تو بعد صبح اٹیک ہونا سی اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی نو خبر ملی کہ سمندری رستے علوم صلیبیاں نے جدید اسلحہ اور جدید ہتھیار اور جدید بارود منگوایا جڑا انہوں نے ساڑھے تے صبح استعمال کرنا بندہ کامل سی اور اکمل سی دیندار سی اور ایماندار سی مخلص سی اور خالص سی اور وجاہدو فی اللہ حقا جہاد ہی اس آیہ مبارکہ تے پورا اترا نہ بندہ سی انہیں جدوں یہ سنیا تے اس سوچیا کہ ساڑھے کو جدید ہتھیار تے نہیں لیکن ایک پریشانی والا لمحہ فکری ہے اس نے پھر ایک ہی راہ نظر آئی اپنے رب دی ساری رات مسلح تے کھلو کے اور رب دی بار گئے چے دعا کردہ رہا تے گڑ گڑا کے روندہ رہا مولا جیڑا جدید بارود اور جدید اسلحہ صلیبی سمندری رستے اللہ منگوا رہے ہیں اور ساڑھے تے صبح انہیں استعمال کرنا مولا ساڑھی اتنی مدد کر دے اس اسلحے نو سمندر ہی تو غرق کر دے انہا سارے انہوں اسی غرق کر کے رکھ لیا ساری رات دعا مانگا ساری رات روندہ رہا فجر دی نماز پڑھی نا باہر نکلیا ایک بزرگ کو ملے انہاں بزرگاں آکھیا سلطان صلاح الدین تو ہیں جی میں انہاں آکھیا تین مبارک ہوئے جی کیس تھی مبارک انہاں فرمایا ساڑھی ڈیوٹی ہے تیرے تک پیغام لے کے ہونا اگلی گل نہ پوچھی بس اتنا سن لے جڑی راتی دعا مانگدا رہے اللہ تیری دعا نو قبول فرما لے او سمندری رستے چوان والا سامان اللہ نے غرق کر دیا جناب جی توجہ ہے کہ کوئی بولو تو صحیح بھائی صاحب ہون پھر ساری رات ساڑھا موبائل دا دور ہے موبائل تے گزر دے سوشل میڈیا دے سی جدید دور دی جدید پیداوار
او جے تسی اتھے اپڑ نہ ہو سکدے تے ساری رات مسلے بچھا کے اپنے بہنا بیراواں واسطے دعاواں تے مانگ سکدے ہو پتہ نہیں کدے منہ چوں نکڑی ہوئی رب دی بارگاہ او جملہ قبول ہوئے تے اللہ انہاں دی مدد فرمائے جے بدرو او دڑیاں دی مدد ہوئی سی تے بدر والیاں دا خدا بھی ہو سی تے اج جڑیاں دا بھی خدا ہوئی ہے اللہ مدد فرمائے گا لیکن امتحان ہی جو اسی گزر رہے ہیں اے ذہن تے رکھو کہ مسلمان ایک جسم دی معنی دے اور اگر آج ساڑھے جسم دا ایک ٹکڑا کٹیا جا رہے ہیں تو کل دوسرے حصے الوی ہوان اگر تسی بے حصی دا شکار رہے خدا را جاگو اقبال قلندر لاہوری حضرت اقبال بولے کہ آپ اس دور دیا لوگاں نو جھنجھوڑ دے رہے گئی رسم ادا روحے رسم ادا روح بلالی نہ رہے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے اقبال بول بول کے کہنے رہنے واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے دیا جاتا رہا بھائی صاحب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہر بندہ جواب دے وے اس دن آکڑتے مغروری سب مک جانی تیری جس دن پاک محمد کیا ہے نہیں امت میری ہر کوئی جواب دے وے ہر کسی کو پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں مجھے رہا زنوں سے غرضی نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہر کسی کو پوچھا جائے گا بھی دس کھا تیری جو ڈیوٹی لائی ہے دنیا داریاں چی کھوبا رہے ہیں کہ کوئی دین دا بھی تھوڑا جا کھم کی بے کرتے کوئی اتنا ہی سکتا جتنی ہو دی حیثیت تے اوقات ہے تو جتنی ہے انہی تے کرنی چاہیے اللہ آج بھی دعاواں سندہ ہے انہاں دیاں جڑیاں گڑ گڑا کے اس رب نو یاد کر دے منگیاں جان اس خالق دی بات اللہ ارشاد فرما دے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ جنہ میری ذات تے بھروسہ کیتا انہاں سے اتنی کافی بھائی صاحب اگر کچھ بھی نو کر سکتے تو انہاں بھراواں واسطے دعا تے منگو اگر رب جانے تے رب دا رسول جانے جی اللہ قبول کیتی تے راہ بھی آپ پہ بنا سی اقبال فرما دینے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو ارے بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو یا نام نے ہاتھ کلمہ پڑھے آتے باقی سارے فرضاں واجبہ دی معافی ہے کلمہ پڑھ لیا ساڑھے آتے اتنی کافی نا کلمہ پڑھی ہی تو کلمے آئے دے فرمان بھی سونا وہ دیتے عمل کر قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھتے ہیں پتہ لگے کلمہ پڑھن تو بعد کیڑیاں چیزاں نے جنہ تے عمل کرنا بڑا ضروری ہے جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بولو تو صحیح سلطان العارفین سلطان باہو بولے اپنی بولیے فقیر گل سمجھائیے عاشق ہویا تے عشق کماوی تے دل رکھی واگا میں
سب حسن باغ بہارا منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا سجدیوں ساری نہ چکیے باہو پاویں کافر کہنا ہزارا کفر ہر دور اپنیاں منصوبے بندیاں کردا ہے کفر ہر دور اپنیاں منصوبے بندیاں کردا ہے توجہ ہے بھائی صاحب کے کوئی نہ اوہ بولو تو صحیح سبحان اللہ لیکن اسلام اور اسلام دے پیروکار اتنے خواب غفلت نہیں سن گئے جدے ہون چلے گئے اگر محمد بن قاسم نو ایک خبر ہو جاندی سی کہ سندھ دی دھرتی تے کسے ایک بیٹی دی عصمت نو پامال کرن دی کوئی بے ایمان کوشش کر رہے ہیں تو وہ پورے سندھ نو اپنے گھوڑا دیا ٹاپا تھلے روڑ کے اس بیٹی دی عزت واسطے پڑ جاتے ہوتے ہیں اتنا بے بس اور اتنا لاغر اور اتنا مجبور اسلامی حکومتہ نو نہیں ویکھیا جدے آج بے بس ہوئے اور وہ دی وڈی وجہ کی ہے کہ جدوں ساڑھے اساں لیڈر انہاں نو منیا جڑے یہود و ہنود سن اسی فالور انہاں دے بنے جنہ دا اسلام اور دین نال کوئی واسطہ نہیں سی اساں سٹیٹس انہاں دے لگائے اور اسی نقش قدم انہاں دے تے چلے جنہ دا دین اور اسلام نال دور دور تو کوئی واسطہ نہیں اور ہر دور اسلام دے خلاف سازشاں کر دے آئے بھائی صاحب ساڑھے سٹیٹس صحیح ہوندے تے شاید اسی بھی کسے مقام تے پڑ جائے بھائی توجہ یہ کہ کوئی نہیں جے تواڈی اپنی گفتگو مگی ہوئے تو تسی سبحان اللہ آکھ سکتے اینا بچیاں میں اگے بھی آگا چلو اٹھو سارے او تو پیچھے چلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو میں ہاتھ چوک کے نعرہ حیدری بھائی صاحب تو حضرت ابراہیم پاک دی گل ہو رہی سی پھر اسی تھوڑا آگے سفر کر گئے تو حضرت اسماعیل اللہ دے نبی نے حضرت ابراہیم اللہ دے نبی امتحان دا ویڑا آیا تو اللہ نے جدوں ویکھو گل مسئلہ سن لو جدوں نبی کوئی خواب ویکھدا ہے تو خواب نہیں ہوندی وہی الہی ہوندی خواب ویکھیا کہ میں سب تو پیاری چیز قربان کراں بیٹے نو فرمایا تے بیٹا کہنے لگا ابا جی جے تواڈی مرضی ہے جے تے میری مرضی بھی ہے باپ بیٹے نو نال لے لیا اس جگہ تے آ گئے جتھے حضرت اسماعیل پاک دی قربانی ہونی آپ دی توجہ ہے نا میرے اللہ اکبر کٹن والا نبی ہے کٹین والا نبی ہے امتحان وچ باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے کٹن والا بھی ڈولیا نہیں کٹین والا بھی ڈولیا نہیں کٹن والا بھی صابر ہے کٹین والا بھی صابر عزیزو جدو حضرت اسماعیل پاک نو لٹایا گیا بیٹا کہندہ ہے بابا مینوں الٹیاں لٹاؤ میری آنکھاں زمین والون چہرہ زمین والوئے کدرے تواڈے سینے دے اندر شفقت پدری نہ جاگ جائے آنکھاں تے پٹی بن لو میرے ہاتھ بن لو چھری چلاؤ اللہ جانے رب دایا ہویا امتحان جانے عزیزو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے لٹائے چھری چلائیے چلی کوئی نہیں توجہ میرے رکھنا دوجی اری چلائیے چلی نہیں ہے جدو تیجی اری اللہ دے نبی نے چھری چلان دا ارادہ فرمایا ہے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا دوڑ کے جاؤ میرے نبی نو اٹھاؤ
دمبا لٹاؤ، نبی اٹھایا گیا، دمبا لٹایا گیا، ابراہیم پاک نے چھری چلائی ہے، چل گئی ہے، زبان تے لفظ جاری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اکھاں تو پٹی ہٹی ہے، اللہ دے نبی تکیا ہے، دمبے دی گردن تے چھری چل رہی ہے تے زبان تے لفظ جاری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سامنے حضرت جبریل تے حضرت اسماعیل پاک کھڑے ہیں، انہاں پڑھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جدوں ساری تکبیر مکمل ہوئی ہے، حضرت جبریل بولے نبی سونیا اللہ امتحان قبول فرمایا ہے، نال انعام بھی جاری فرمایا ہے، ایک انعام نہیں آئے دو انعام آئے نے عزیزو۔ جبریل کہندے نے سونیا ایک انعام تھوڑی مرضی دا ہے، ایک انعام رب کریم دی مرضی دا ہے، ایک انعام اللہ دا سونیا نبی تیری مرضی دا، ایک انعام ساڈی مرضی دا۔ بسم اللہ مرحبا آؤ جی۔ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ انتہائی محبت فرما شخصیت خطیب عالم اسلام، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر محمد عاصم ندیم چشتی خلیفہ مجاز آستانہ علیہ اجمیر شریف خطیب اعظم سانگلہ ہل آپ تشریف لے آئے۔ آپ نو میں پوری ٹیم دی طرفوں چودھری شوکت صاحب انہوں نے صاحب زدگان اور پوری انتظامیہ ٹیم دی طرفوں قبلہ پیر صاحب نو میں خوش آمدید عرض کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تشریف رکھو جی، سب بھائی تشریف رکھیے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بس جی میری ڈیوٹی مک گئی ہے، قبلہ حضرت صاحب آ گئے نے، میں وائنڈ اپ کرنا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت اگے چلتا رہے گا۔ آپ ایک باری سبحان اللہ کہہ دو، میں جلدی جلدی اس جڑی میں گفتگو شروع کی تھی اس نو وائنڈ اپ کر دیا۔ تو بھائی صاحب ایڈیاں وڈیاں قربانیاں علم نال نہیں ہوندیاں، نہ علم نالے منزلہ پار لگیندا ہے، اے جدوں عشق اپنی پروان تے چڑھدا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ادوں پھر اے اوکھے پینڈے جڑے نے اے بندہ لنگدا ہے، تے پھر وہ تے ہے سانی اللہ دے نبی، وہ اللہ دے نبی سان، لیکن عرف عام وچ بھی اگر کوئی بندہ کسی بھی امتحان چوں کامیاب ہون دی کوشش کرے تے بھائی صاحب عشق نہ ہوئے تو کدی کسی منزل تھا ہی بندہ نہیں اپڑیا۔ میں اپنے علماء نو ہی عرض کردہ ہونا کہ بھائی صاحب کتاباں دا علم پڑھنا، مدرسہ پڑھنا، یہ سارا اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں، لیکن جدوں علم آ جاوے تو پھر جنہ علم صحیح ونڈیا ہے نا پڑھ کے، جنہاں نسی اپنی زبان صوفی آکھنے ہیں، انہاں صوفیاں دی کدی کدی سیرت بھی پڑھ لی کرو، تاکہ وہ جڑا علم ہے نا اس تے انہاں صوفیاں دے رنگ دی پان چڑھ جائے تو پھر سوکھی طرح ذرا بندہ منزل تائیں پڑ جاتا ہے۔ جنہ تصوف نہیں پڑھیا، جنہ صوفیاں دی سیرت نہیں پڑھی، وہ کدی بھی اپنے علم دے ذریعے کسی منزل تائیں نہیں گئے۔ علم تاں فائدہ دیتا ہے جی ادب ہوئے، ادب آوے تو پھر عشق ہوتا ہے، جب تک ادب نہ آوے عشق نہیں ہوتا، ادب ہونا ہے تو عشق نے ڈیرہ لانا ہے۔ عشق پا جی ہر مولوی دے سینے چ نہیں، عشق ہر فقیر دے سینے چ ضرور لب جائے گا۔ بھائی توجہ یہ کہ اس واسطے تمام جتنے سٹوڈنٹس نے علم پڑھن والے انہاں نوں میں مشورہ دیاں گا کہ اگر اس نوں نفع مند بنانا جے تواڈے واسطے بھی تے دوسرے واسطے بھی، تو پھر صوفیاں دی سیرت پڑھو، تانوں پتہ لگے انہاں پڑھ کے دا امپلیمنٹ کیویں کیتا ہے۔ توجہ یہ کہ نہیں ہوئی؟ جی تسی آکھو تے میں سلطان باہو دی بولی اس جملے نوں سمجھا سا تاکہ تانوں صحیح سمجھ آ جائے۔ اے پھر جڑے اللہ والے ہوندے نا
فقیر درویش لوگ ایک ایک جملے پوری پوری کتاب سمجھا چھڑتے ہیں پا جی پوری پوری کتاب پڑھیے تو شاید مسئلے دی وانڈ نہ آوے لیکن صوفی ایک جملے پوری کتاب سمجھا چھڑتے ہیں اللہ انہوں اتنی توفیق عطا فرمائی ہوتی اللہ اکبر سلطان العارفین سلطان باہو بولے تیا فرماتے نے پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں تے عالم ہوئے سارے ہوئی پر حرف عشق دا پڑھیا نہیں بھلے پھرن وچارے ہوئی لکھ نگاہ یہ عالم ویکھے ایک بھی نہ بنے یک نگاہ یہ عاشق ویکھے ایک نگاہ یہ عاشق ویکھے تے لکھ ہزارہ موئین الدین چشتی اجمیری دیجئے ایک نگاہ پہ آ جائے تو 90 لاکھ نو کلمے دی سعادت نصیب ہو جائے تو بھائی صاحب اے ان عاشقاں دی نظر ہے پر او جڑے ایڈا سوکھا تے عشق کرن بھی نہ ہویا آنے گالنوں آ جاندے نے جدوں عشق کر لوی ہے ایڈا سوکھا نہیں پر جڑے اس بازار اچ بھی بڑھ گئے نے وہ مڑ پیچھے ہٹ دے بھی نہیں آئی تھی کسے ویکھے یہ توجہ ہوئی ہے کہ نہیں شاہ منصور تو لے کے علم الدین تک علم الدین تو لے کے ممتاز حسین تک ممتاز تو لے کے خادم حسین تک جڑے جڑے اس بازار اچ کری بڑے نے دنیا ٹر لا چھڑے نے کوئی مائی دلال ہٹا نہیں سکیا پیچھے کیونکہ انہاں پھر اے بھی پھر ایک اوٹا جڑا ہے نا عشق دا یار کسے نہیں نصیب ہوندہ تو جنہاں نو ہو گیا انہاں نو پھر پتہ ہے کہ ایک ہی چیز بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ جدو عشق آ جائے پاجی پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا بولے نا آپ مدینہ شریف گئے تے جناب دی توجہ ہے میرے مدینہ شریف حاضری واسطے گئے تے روضہ رسول تے سامنے نہ جان پیشہ مسجد نبی دیا جڑا سرکار دے مطلب ریاض الجنہ دے پچھلے آتے چ بیٹھے سے کسے مرید آکے حضور چلو ذرا سرکار دے بارگاہ چ نہ چلیے ذرا روضہ رسول جالیاں دے کوڑو ہو تے پیر صاحب رو پہ تے آپ دی اکھیں زاروں کو تارت رسان تے پتہ ہے آپ نے کی ارشاد فرمایا اس مرید نو آپ فرماتے ہیں شرم عیسیاں سے توجہ ہے بھائی صاحب شرم عیسیاں سے سامنے نہیں جایا جاتا یہ کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے عشق منزل تے پڑھاندہ تے پاجی پھر عقل آکھیا عقل روکیا کربلا نہ جائیں عشق آکھیا میں سنیندہ نہیں عقل روکیا پانی بند ہو سی عشق آکھیا میں تے پیندہ نہیں عقل روکیا بچڑے کو آدھے سا عشق آکھیا میں تے جیندہ نہیں بھائی توجہ ہوئی تا واسطے عاشق کہندے نے عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نہ
دا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے عشق لگا سی کھیڈا اے کھیڈ دینو کھیڈا کھیڈ دی کھیڈ دی رل گیاں کجلا پایا سیار دے ویکھنے لئی اکھاں لبھ دیاں ڈول گیاں صاحب عشق دی منزل ہی اور ہے بہرحال آپ ایک باری سبحان اللہ کہہ دو جو جاگ دیو سارے عزیزو بزرگو نوجوانو حضرت جبریل فرمان لگے اے ابراہیم پیارے امتحان قبول ہویا ایک انعام تواڈی مرضی دا ایک رب دی مرضی دا تسی منگو کی چاندے ہو کہ حضرت ابراہیم عرض کی تھی مولا مینوں میری مرضی دا جے کوئی انعام دین دا ارادہ رکھنا ہے ایک خواہش ہے اپنے نبی احمد مجتبیٰ دی ولادت میری نسل جاری فرما آواز آئی ابراہیم پیارے انعام کو تینوں عطا کر دیتا گیا تیری دعا قبول ہوئی تیری جستجو تیری آرزو تیری التجا اللہ دی بارگاہ قبول ہوئی دوجا انعام کی حضرت جبریل بولے سلام علیہ ابراہیم دوجا انعام اللہ فرماتا ہے تیروں تیرے اس امتحان تو کامیاب ہون تو بعد رب تیرے تے سلام پڑھ دے رب تیرے تے اوہ بولو تو صحیح سلام پڑھ دے عزیزو جے بندہ رب درود پڑھے تے بندہ درود پڑھ دائے جے رب سلام پڑھے تے بندہ پڑھ دائے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہلا پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نو سید ضیاء الدین مدنی پوچھے آنا بھائی اتھے تے جیڑی خواہش کر دیو تو ہٹی پوری ہوندی ہے جدوں قیامت دا روز ہوئے گا میدان حشر ہوئے گا وڈیاں عاشقاں ہونا ہے سارے تو بڑا عاشق سیدنا صدیق اکبر پاک بھی اتھے ہی ہونا ہے تے سارے عاشقاں دی لائن لگی ہونی ہے تے سونے اتھے بھی بولو تو صحیح سنیو اور بولو خاں تو ایمانتی طور تے آئے ہو بھالیاں خیانت ہو جانی ہے سبحان اللہ کیوں نو آخر تو احمد رضا پتہ کی فرمایا فرماتے نے ہاں جڑے اتھے بول دے رہے اتھے بھی بول سکتے کیویں بولو گے امام احمد رضا فرماتے نے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا میرے امام فرماتے ہیں میں عشق دی بولی بول کے آکھاں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمع بز میں لو جی میری تقریر ہو گئی ہے میں مسئلہ مکمل ہو گیا میں وائنڈ اپ کرنے لگا اللہ دے نبی بھائی توجہ ہے کہ کوئی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم پاک نے اللہ انعام دیتا اور پھر دوسرے درجے چلا نے صدیقہ نو رکھا
تیسرے درجے تے اللہ نے شہیداں نو رکھیا صدیق چ سب تو اونچی شان ہے سیدنا صدیق اکبر پاک اے تھوڑا ہی نام ہے کہ سونے نبی اج بھی روزے چ اپنے نال سمائے اس تو بڑا کیڑا ہی نام جی ایک اور بھی سننا جی تو بھی سنو حضور نے ارشاد فرمایا سارے دے احسان لا چھڑے نے صدیق تیرا رند ہے قیامت والے دن تینوں ہٹا دیا اے بھی صدیق اکبر واسطے بڑا انعام ہے شہید واسطے انعام کیے اس دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اچ گرے گا اللہ جنت چنو پہلے مقام عطا فرما دے آخری درجے چ اللہ ولیاں رکھے صالحین والا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ نے ولیاں نو رکھے ہے صوفیاں نو رکھے ہے جنہ دے ذریعے سے ہندوستان اور پاکستان دی دھرتی دے لوگاں نو اسلام دی دولت نصیب ہوئی میرے حضور ارشاد فرمایا ہندوستان دی سرزمین تے کسے نبی نے دین دی تبلیغ نہیں کیتی یعنی کسے نبی دا بھی اس جگہ تے ظہور نہیں ہے تمام انبیاء اکرام عرب دی دنیا تشریف لے آئے تو سرکار فرماندے ہیں اس دھرتی تے میں ویکھ رہا میری امت چلیاں نے اللہ نے ولیاں دی بارش فرما چھڑی اس سرزمین دے لوگاں نو اولیاء صالحین دے ذریعے دین اور اسلام نصیب ہوئے گا اور اسلام دی دولت نصیب ہوئے گی اور لوگ دیندار ہو جائیں ای صاحب کو لڑا شریف تو لے کے سلطان باہو تو لے کے اجمیر شریف تک بریلی شریف تک این کر کے ٹردے جاؤ گے ہر ضلع ہر تحصیل ہی تو انو اولیاء صالحین دی مزارات نظر اینا فقیران دی فقیری دی وجہ تو اور اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے بدلے چلا انہاں نو انعام دیتا اور انہاں دی زبان اور انہاں دی آنکھیں جتنا اثر رکھیا جن دے نال کلام کر دے ہے وہ بھی پیچھے ٹر دے ہے جنہوں ویک چھڑ دے ہے وہ بھی پیچھے ٹر دے نظر آئے توجہ ہے نا بھائی صاحب حضرت امام احمد حنبل دی ہسٹری پڑھو تو آپ دے جنازے تے 80,000 یا 90,000 غیر مسلمہ نے آپ دے چہرے نو ایک کے اسلام قبول کر لیا سی اتنا پرکشش چہرہ سی آپ دا نورانی چہرہ غیر مسلم جڑے سا انہوں نے اسلام دی دولت نصیب ہو ایڈے سونے چہرے تے ایڈیاں اکھیں چ کمال تے اتنی زبان چ اثر ادوں ہوندا جدوں عشق پورا پک جائے اندر اس تو پہنا نہیں بھائی جی یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ عشق دی بازی ہے ورلیاں نو نصیب ہوئی ہے جنہاں نو ہوئی ہے اللہ انہاں نو ترقی ہے کامیابی نصیب فرمائے اور جڑے سکھ رہے نے تے جڑے اس بازار وچ جانا واسطے تیار نے اللہ انہاں نو اس بازار وچ کوئی قطرہ نصیب فرمائے حضرات گرامی قدر تاں واسطے فقیران دے نے صحبت ساہلے ترا ساہلے کند صحبت تالے ترا تالے کند نیکاں کول بویے تے بندہ نیک ہوندا ہے بریاں کول بویے بندہ برا ہو جاندا ہے میں تقریر شروع کیتی ہے اہدنا صراط الذین غیر المغضوب علیہم کہیں ساڈے بندے آندے نے کسے دا خیال آوے تے نماز ٹٹ جاندی انہاں بندیاں نو مٹھا جا کر کے میں پوچھنا جدوں پڑھ دیو صراط الذین انعمت علیہم تو ان خیال نہیں کدی آیا کسے دا بھئی یہ کون نے انہاں چ نبی بھی نے صدیق بھی نے شہید بھی نے صالحین بھی نے تے جے رب نماز سانو ولیاں دا ذکر کرواندا ہے تو انہاں دے راہ تے چلن دا اسی اللہ دی بارگاہ ڈیمانڈ کرنے ہیں آرزو کرنے ہیں التجا کرنے ہیں تے پھر ولیاں کول جا کے بانے چ کیڑی ایڈی پرابلم ہے پاک شراب کھانے جائیے بندہ شرابی ہوندہ ہے زانی نہ ٹریے بندے نہ زانی ہونا ہے سود کھورے نہ ٹرنا ہے سود کھورے ہونا ہے چور نہ ٹرنا ہے چور ہونا ہے تے جے کسے فقیر دی سنگت جبانا سنا باجی جے صاحب کاف نہ ٹریا کتا آگاں لنگ سکتا ہے تے جے بندہ کسے اللہ دے پورے کامل و اکمل بندے نہ ٹریا تے انشاءاللہ اللہ انہوں ہی جنت عطا فرما دے اور اے شفاعت سغرا دا تاج نصیب ہونا ہے حفاظ نو علماء نو صوفیاء نو شہیداں نو صدیقاں نو اے شفاعت سغرا دا تاج نصیب ہونا ہے اور اللہ دے نبی ارشاد فرمانا ہے جاؤ شفاعت کبرا میں کر دیتی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی اے میری امت دے حفاظ علماء شہیدو غازیو صدیقو جاؤ شفاعت سغرا دا تاج تو ہم دیتا ہے
جدے جدے علی اشارہ کرو گے انہوں نے جنت عطا فرما دیتی اور پیر نصیر الدین دے اس جملے دے اختتام کر رہے ہیں ان کی نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور پیر صاحب فرما دے رہے کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میدان پر ہاں اب تو میدان پر ہاں اب تو میدان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے اللہ وحدہ لا شریک له الملک دی توفیق دے باخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین